الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعلموا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعله وزيرا من أهلي. ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر. اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساز لایا. گرامی قدر سامعین ذی وقار، دینی اور اسلامی بھائیوں، قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حدیثیں پڑھی گئی ہیں. اس آیت مبارکہ اور ان احادیث کے اندر قرآن کریم کے متعلق ذکر کیا گیا ہے. قرآن کریم ہدایت والی کتاب ہے. جو اس کتاب کے ساتھ میں جڑ گیا، اگر وہ ذرہ تھا تو ذرے سے پہاڑ بن گیا، اگر وہ تنکا تھا تو تنکے سے تناور درخت بن گیا، اگر وہ ذلیل تھا تو عزت پا گیا، اگر وہ راہ سے بھٹکا ہوا تھا تو صراط مستقیم پا گیا، اگر وہ کمزور تھا تو طاقتور بن گیا. اللہ نے اس کتاب کے اندر انقلابی صلاحیت رکھی ہے. یہ انقلاب برپا کرنے والی کتاب ہے، انسان کی زندگی میں تبدیلی لانے والی کتاب ہے. یہی وہ کتاب ہے جس نے پہلے دور کے اندر بھی لوگوں میں تبدیلی کی تھی، اور اب بھی جب تبدیلی آئے گی تو اسی کتاب کے ذریعے سے آئے گی. ایسا زمانہ، ایسا دور جس کا نام پڑ گیا تھا زمانہ جہالت، جہالت کا زمانہ، اندھیرے کا زمانہ، ظلم کا زمانہ، ناانصافی کا زمانہ، لوٹ مار کا زمانہ. ایسے دور کے اندر، ایسے وقت کے اندر جب قرآن اترا ہے
تو اس دور کو بدل کر کے اس کو خیر القرون بنا دیا۔ آپ نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ یہ قرآن ہی کی تاثیر تھی جس نے زمانے کو خیر میں بدل دیا، شر کو خیر میں بدل دیا، برائی کو اچھائی میں تبدیل کر دیا اور ایک انقلاب برپا کر دیا۔ یہ انقلابی کتاب ہے۔ اس قرآن کریم کے ذریعے سے آپ نے فرمایا شروع دور کے اندر جو نبی کا دور تھا، اس دور کے اندر بھی اسی کتاب کے ذریعے سے لوگوں میں تبدیلی آئی ہے۔ اور جب پھر بگاڑ پھیلے گا، جب اندھیرا چھا جائے گا، ظلم عام ہو جائے گا، ایسے وقت کے اندر قرآن ہی ایسی انقلابی کتاب ہے جس کے ذریعے سے واپس لوگ خیر کی طرف آئیں گے اور شر اور برائی ختم ہوگی۔ آج دنیا کے اندر شر عام ہوتا جا رہا ہے، خیر کم ہوتا جا رہا ہے، برائی پھیلتی جا رہی ہے اور اچھائی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اس کا واحد علاج ہے قرآن کے پیغام کو عام کیا جائے، قرآن کی تبلیغ کو اور قرآن کے پیغام کو، قرآن کی دعوت کو اور قرآنی احکامات کو عام کیا جائے۔ جتنا قرآنی پیغام عام ہوگا اور قرآن پھیلے گا، قرآن پر عمل ہوگا، دنیا کے اندر اتنا ہی امن ہوگا، اتنی شانتی ہوگی، اتنا ہی خیر ہوگا۔ اور جتنے لوگ قرآن سے دور ہوتے چلے جائیں گے، اتنا ہی دنیا کے اندر ظلم، ناانصافی، اندھیرا اور یہ سب تاریکیاں بڑھے گی۔ آج ہم دیکھتے ہیں دنیا کے اندر کئی ملکوں کے حالات خراب چل رہے ہیں۔ ان حالات کو ٹھیک کرنے کا ایک ہی راستہ ہے، پوری امت ایک ہو کر کے قرآنی احکامات کو مضبوطی سے پکڑ لے۔ اب قرآن کریم کے کیا کیا حقوق ہیں، اس قرآن کریم کے کیا کیا مقاصد ہیں، اس قرآن کریم کی کون کون سی محنت ہے۔ قرآن کریم کا سب سے پہلا جو حق ہے وہ یہ ہے اس کو ٹھیک سے پڑھا جائے، مخارج اور صفات کے ساتھ، جسے ہم ناظرہ پڑھنا کہتے ہیں۔ جب آپ نے قرآن کریم کو ٹھیک سے پڑھنا سیکھ لیا، اب اس کا دوسرا جو حق ہے قرآن کا وہ یہ ہے کہ اس کو سمجھا جائے، جسے تفسیر قرآن کہتے ہیں۔ تفسیر قرآن یہ قرآن کا دوسرا حق ہے۔ اگر لوگ قرآن کو نہیں سمجھیں گے تو اس پر عمل کیا کریں گے؟ عمل تو اس کے بعد کا نمبر ہے، تیسرے نمبر پہ آئے گا عمل۔ جب آپ کو قرآن کو سمجھیں گے ہی نہیں تو اس پر عمل کیا کریں گے؟ قرآن تو اللہ کی کتاب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی گفتگو ہے بندے سے، اللہ نے باتیں کی اپنے بندوں سے قرآن کے ذریعے سے۔ اب اللہ جو تمام عالم کا بادشاہ ہے، پوری دنیا کا بادشاہ ہے، وہ ہم سے باتیں کر رہا ہے اور ہم اس کی زبان کو سمجھ نہیں پا رہے، ہم اس کی بات کو سمجھ نہیں پا رہے کہ اللہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے، اور سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کر رہے کہ اللہ ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے۔ ایاس بن معاویہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایاس بن معاویہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص قرآن کو سمجھ کر پڑھتا ہے اور قرآن کو سمجھے بغیر پڑھتا ہے، ان دونوں کو مثال دے کر بتلایا ہے کہ وہ آدمی جو قرآن کو ناظرہ تو پڑھ سکتا ہے لیکن قرآن کو سمجھتا نہیں ہے۔ کسی کی عمر 70 سال ہو گئی، کسی کی 60 سال ہو گئی، کسی کی 30 سال ہو گئی، کسی کی 20 سال ہو گئی، کسی کی 15 سال ہو گئی،
کتنے سالوں سے قرآن پڑھ رہے ہیں اور نماز میں بھی قرآن پڑھتے ہیں، لیکن انہیں پتہ سورہ فاتحہ کے ترجمے کا بھی نہیں ہے، سورہ فاتحہ میں اللہ کیا باتیں کر رہا ہے وہ بھی پتہ نہیں ہے۔ حالانکہ حدیث میں آتا ہے، اللہ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں فاتحۃ الکتاب بینی و بین عبدی، یہ جو سورہ فاتحہ ہے جسے ہم نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان میں آدھی آدھی تقسیم کی ہوئی ہے، آدھی میرے لیے ہے، آدھی میرے بندے کے لیے ہے۔ پھر آگے حدیث قدسی میں پوری مثال دے کر سمجھایا، جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ فرماتے ہیں حمیدنی عبدی، جب بندے نے کہا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام عالم کا، سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اللہ نے کہا حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ پھر بندہ آگے کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ فرماتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری صفات بیان کی، میری بڑائی بیان کی، میری تعریف کی۔ پھر آگے بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری مالکیت کا اقرار کیا، میری ربوبیت کا اقرار کیا، میرے خالق ہونے کا اقرار کیا، میرے مالک ہونے کا اقرار کیا، اپنے بندے ہونے کا اقرار کیا، میرے رب ہونے کا اقرار کیا۔ پھر بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ جواب دیتا ہے ھذا بینی و بین عبدی، یہ آیت آدھی میرے لیے آدھی میرے بندے کے لیے۔ ایاک نعبد یہ میرے لیے ہے، ایاک نستعین یہ خود بندے کے لیے۔ ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے ہیں، تیرے ہی سامنے جھکتے ہیں، تیرے ہی سامنے ماتھا ٹیکتے ہیں، تیرے ہی سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ اور آگے بندہ کہتا ہے اے اللہ جب تعریف بھی تیری کرتے ہیں، صفات بھی تیری بیان کرتے ہیں، بڑائی بھی تیری کرتے ہیں، خدا اور رب بھی تجھے مانتے ہیں، مشکل کشا بھی تجھے مانتے ہیں، عبادت بھی تیری کرتے ہیں، پھر ہماری ضروریات میں ہم مدد بھی تجھی سے مانگتے ہیں۔ ایاک نستعین، ہم مدد بھی تجھی سے مانگتے ہیں۔ جب بندے نے یہ جملہ کہا، اب اللہ نے اسے آفر دیا، اے میرے بندے مانگ، کیا مانگتا ہے؟ تو نے مدد کی درخواست کی ہے کہ اے اللہ ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں، مانگ، کیا مدد مانگتا ہے؟ سب سے بڑی مدد بندے کو ہدایت مل جائے، یہ بندے کے لیے سب سے بڑی ہیلپ ہے، سب سے بڑی مدد ہے، اور سب سے بڑی انسان کی کامیابی یہ ہے کہ اسے سیدھے راستے کی ہدایت مل جائے، صراط مستقیم کی ہدایت مل جائے۔ اب اللہ نے بندے کے دل کے اندر یہ بات ڈالی اور اسے دعا بھی سکھائی کہ اے میرے بندے یہ مانگ، اہدنا الصراط المستقیم، یہ بندے نے دعا مانگی، اے اللہ ہم تجھ سے سیدھے راستے کی ہدایت مانگتے ہیں، اہدنا ہمیں ہدایت عطا فرما، صراط المستقیم سیدھے راستے کی۔ مفسرین لکھتے ہیں صراط المستقیم اس راستے کو بولتے ہیں جو سیدھا جنت تک جا کر پہنچے، جس پر چلنے والا سیدھا جا کر جنت تک پہنچے، اسے صراط مستقیم کہتے ہیں۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام فرمایا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کے راستے سے ہمیں بچا لے جو گمراہ ہو گئے اور جو راستے سے بھٹک گئے، جن پر تیرا غضب نازل ہوا، یعنی یہود و نصارہ۔ اب یہ قرآن کے اندر اللہ بندے سے باتیں کر رہا ہے اور بندہ قرآن کو سمجھے ہی نہ، تو کتنی بڑی نادانی ہے، کتنا بڑا نقصان ہے۔ اسی لیے ایاس بن معاویہ رحمۃ اللہ علیہ نے مثال دے کر سمجھایا
کہ اس آدمی کی مثال جو قرآن کو سمجھ کر پڑھتا ہے اور اس آدمی کی مثال جو قرآن کو بغیر سمجھے پڑھتا ہے ایسی ہے جیسے رات کے وقت میں ایک بادشاہ کے 2 خط 2 الگ الگ لوگوں کے پاس پہنچے اور اس خط کے اندر، دونوں خطوں کے اندر ایک ہی چیز لکھی ہوئی ہے۔ بادشاہ کی طرف سے انہیں بشارتیں دی گئی ہیں، بادشاہ کی طرف سے انہیں انعامات دیے گئے ہیں، بادشاہ کی طرف سے انہیں کوئی احکامات دیے گئے ہیں۔ ان میں سے ایک آدمی کے پاس چراغ ہے، روشنی کا انتظام ہے۔ جیسے ہی اس کے پاس بادشاہ کا خط پہنچا، اس نے اس چراغ کی روشنی میں خط کو پڑھا اور یہ خوش ہوا کہ بادشاہ کی طرف سے مجھے کچھ آفر دیے گئے ہیں، مجھے کچھ چانسز دیے گئے ہیں، میری کامیابی کے راستے بتائے گئے ہیں، میں ان پر چلوں گا تو کامیاب بن جاؤں گا۔ اور دوسرا آدمی جس کے پاس بادشاہ تو خط تو پہنچا لیکن روشنی کا اور چراغ کا کوئی انتظام نہیں ہے، اب یہ اندھیرے میں بیٹھا ہوا ہے، بادشاہ کا خط تو پہنچ گیا لیکن پڑھ نہیں سکتا ہے، اب یہ ڈر رہا ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا، پتہ نہیں کیا ہوگا، اس میں کیا لکھا ہوگا۔ تو آج مسلمانوں کے بھی یہ حال ہے، جو قرآن کو سمجھتے ہیں وہ تو جانتے ہیں اس میں اللہ کی طرف سے جنت کی بشارتیں دی گئی ہے، اس میں اللہ کی طرف سے جنت کا راستہ بتایا گیا ہے، حق کا راستہ بتایا گیا ہے، صحیح راستہ بتایا گیا ہے۔ جو جانتے ہی نہیں ہے، صرف ان کو ناظرہ ہی پڑھنا ہے اور قرآن کو سمجھنے کے لیے ان کے پاس ٹائم بھی نہیں ہے۔ کتنی بڑی ناانصافی ہے۔ ہمارے پاس اپنے بچوں کو اسکول چھوڑنے کے لیے آدھے گھنٹے 15 منٹ کا ٹائم ہے، اپنی دکان کے لیے 7 سے 8 گھنٹے کا ٹائم ہے، دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر چائے پینے کے لیے ہمارے پاس 1.5 سے 2 گھنٹے کا ٹائم بھی ہے، اور سب ضروریات کے لیے، نہانے کے لیے، روٹی کھانے کے لیے، آپ کی دکانداری کے لیے، باہر کا سامان لانے کے لیے، ہر چیز کے لیے ہمارے پاس وقت ہے۔ اور اگر وقت نہیں ہے تو صرف ایک چیز کے لیے، قرآن سمجھنے کے لیے ہمارے پاس 15 منٹ کا بھی وقت نہیں ہے۔ نماز پڑھنے آتے ہیں، 3 سے 2.5-3 صفحے نماز ہی کی ہو جاتی ہے، لیکن جیسے ہی قرآن کی تفسیر کے لیے قرآن شریف کھولا جاتا ہے سب اٹھ کے بھاگ جاتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کوئی ان سے قرآن سے پکی پرانی دشمنی ہے، قرآن کو سمجھنے کی ان کو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جب اللہ کا قرآن کھلتا ہے اور جب کوئی مفسر، کوئی عالم، کوئی پرہیزگار متقی آدمی، کوئی فقیہ آدمی جب قرآن کی تفسیر بیان کرتا ہے، اس میں نکات بیان کرتا ہے، تو کیسا اس کے سننے میں اور سنانے میں مزہ آتا ہے۔ وہی لوگ جانتے ہیں جن کو قرآن سے کچھ محبت ہو، قرآن سے کچھ عشق ہو۔ ایسے بھی لوگ ہیں جو قرآن سمجھنے کے لیے اپنا وقت نکال کر، اپنا ٹائم نکال کر، عالم بننے کے بعد میں پورا 1 سال کسی مدرسے کے اندر صرف قرآن کو سمجھنے کے لیے جاتے ہیں، جسے تخصص فی تفسیر مدارس میں باقاعدہ ایک شعبہ ہوتا ہے۔ 1 سال تک صرف قرآن کو سمجھایا جاتا ہے ان کو، الگ الگ قرآن کی تفاسیر، پھر قرآن کی تفاسیر میں بھی جو اصول تفسیر ہوتے ہیں، تفسیر قرآن کی تفسیر سمجھنے کے اصول جو ہوتے ہیں، قواعد ہوتے ہیں، ضابطے ہوتے ہیں، ان کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں۔ وہ جان توڑ محنت کرتے ہیں اور اتنے بہترین مفسر بن کر کے پھر وہ لوگوں کو قرآن کی تفسیر سمجھاتے ہیں۔ لیکن ہماری عوام کا یہ حال ہے، وہ قرآن کو سمجھنے کے لیے 15-20 منٹ دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ یہ قرآن کے ساتھ میں سراسر ناانصافی ہے، ظلم ہے۔ کل قیامت کے دن یہی قرآن اللہ کے سامنے میدان محشر میں کھڑا ہوگا اور کہے گا ھذا القوم مہجورا، اے اللہ یہی وہ نبی کی امت ہے جنہوں نے مجھے پشے پست ڈال دیا تھا، مجھے بالکل سمجھنے کی انہوں نے کوشش نہیں کی، انہوں نے 10-15 منٹ بھی مجھے سمجھنے کے لیے نہیں دی۔ دنیا میں ہر چیز کے لیے ان کے پاس ٹائم تھا، لیکن مجھے سمجھنے کے لیے ان کے پاس 15 منٹ کا بھی وقت نہیں تھا۔ اسی لیے فرماتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، روایت کرتے ہیں
عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تعلموا القرآن او اقرأوا القرآن فإنه یاتی یوم القیامت شفیعا لاصحابہ۔ فرمایا اے لوگوں، قرآن کو سیکھ لو، قرآن کو سمجھ لو، قرآن کی تفسیر معلوم کر لو، اس کے معنی کو سمجھ لو۔ کیوں؟ کل قیامت کے دن یہ قرآن کریم اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے ان لوگوں کی سفارش کرے گا جو قرآن کو سمجھنے کے لیے وقت دیا کرتے تھے۔ اگر چاہتے ہو کہ قرآن کریم قیامت کے دن میدان محشر میں تمہارے لیے سفارشی بن کر کے اللہ کے سامنے کھڑا ہو اور اللہ کے سامنے کہے کہ اے اللہ، یہ قرآن والے لوگ ہیں، یہ قرآن کو سمجھنے کے وقت نکالا کرتے تھے، یہ قرآن کو سمجھنے کے لیے اپنا ٹائم دیا کرتے تھے، اپنا پیسہ لگایا کرتے تھے، اپنا سب کچھ لگایا کرتے تھے، آج میری شفاعت کو قبول کر لے، اللہ اس کی شفاعت کو قبول کرے گا۔ اس لیے قرآن کریم کی تفسیر یہ قرآن کا دوسرا بڑا حق ہے۔ پہلا حق یہ ہے کہ قرآن کے الفاظ کو ٹھیک سے پڑھا جائے، دوسرا حق یہ ہے قرآن کی معانی کو سمجھا جائے، قرآن کی تفسیر کو سمجھا جائے۔ اگر ہم سمجھیں گے ہی نہیں تو ہمیں کسی عبادت کا لذت کا پتہ ہی نہیں چلے گا۔ ان لوگوں کی نماز جو قرآن کو سمجھتے ہیں اس نماز کا کچھ مزہ ہی اور ہوتا ہے۔ وہ جب قرآن کو پڑھتے ہیں نماز میں تو انہیں نماز میں دل لگتا ہے، انہیں نماز میں لذت آتی ہے، انہیں نماز پڑھنے میں مزہ آتا ہے۔ انہیں پھر وہ جب جنت کی آیات آتی ہے تو وہ جنت کی دعائیں کرتے ہیں، جب جہنم کی آیات آتی ہے تو جہنم سے پناہ مانگتے ہیں، جب جنت کی نعمتوں کا تذکرہ آتا ہے تو وہ دعائیں کرتے ہیں، جہنم کے عذاب کا تذکرہ آتا ہے تو وہ اس سے پناہ مانگتے ہیں، اور بھی جب واقعات آتے ہیں تو مزے لے کر پڑھتے ہیں۔ اور جو قرآن کے معنی سمجھتا نہیں ہے، اسے کچھ پتہ نہیں ہے، بس رٹے ہوئے طوطے کی طرح پڑھتا جاتا ہے، وہ سمجھتا نہیں ہے۔ اسی طرح جو تراویح میں قرآن پڑھا جاتا ہے، جو عالم یا مفسر پیچھے کھڑا ہوتا ہے، جو معنی کو سمجھتا ہے، اس کو بالکل تھکان محسوس نہیں ہوتی ہے، چاہے 2.5 سے 5 گھنٹے کی تراویح ہو، وہ مزے سے ترجمہ سنتا جائے گا، مزے لیتا جائے گا، تھکان نہیں ہوگی۔ اور جس کو ترجمہ سمجھ میں نہیں آئے گا، تفسیر سمجھ میں نہیں آئے گی، وہ آدھے گھنٹے میں تھک جائے گا، پیر دکھنے آ جائیں گے، جمائیاں لینا، کھجلی لینا شروع کرے گا۔ حافظ جی کو بولے کہ جلدی کرا لیا اگر تھک جاتے ہیں ہم، ٹانگیں دکھنے آ جاتی ہیں۔ بھائی ٹانگیں کیوں دکھنے آتی ہیں؟ سمجھ میں کچھ آ ہی نہیں رہا ہے، یوں کھڑے ہو تو ٹانگیں ہی دکھے گی۔ جس کو کوئی چیز سمجھ میں آتی ہے اس کی ٹانگیں درد نہیں کرے گی، پھر مزہ لینا شروع ہو جائے گا۔ اس لیے آپ سے عاجزانہ اور معجزانہ درخواست ہے، قرآن کے لیے تھوڑا وقت نکالیں۔ فجر کی نماز کے بعد میں ہمارے ہاں تفسیر ہوتی ہے، الحمدللہ یہ 4تھی مرتبہ ہماری تفسیر چل رہی ہے۔ 3 مرتبہ تفسیر کا دور ختم ہو چکا ہے اور 4تھی مرتبہ بھی شروع سے چل رہی ہے۔ ابھی سورہ بقرہ ہی چل رہی ہے، دوسرا پارہ کل سے شروع ہوگا شاید۔ تو آپ لوگ اس تفسیر میں ضرور بیٹھیں، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں، ہو سکے تو فجر کی نماز یہیں پر پڑھیں، اور فجر کی نماز کے بعد میں صرف 12 سے 15 منٹ تفسیر ہوتی ہے۔ 15 منٹ اللہ کے قرآن کو سمجھنے کے لیے دے دو، یہ قرآن آپ کے لیے میدان محشر میں کھڑے ہو کر کے سفارش کرے گا اور آپ کو جنت دلائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جن لوگوں کی سنت باقی ہو سنتیں پڑھ لیں۔